سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ حسنی حسینی سید حسنی. اب ایک بات سمجھ لو کہ عرف دے اندر بر صغیر پاک و ہند دے عرف جو لوگ امام حسن اور امام حسین دی اولاد نے انہاں نو سید آکھیا جائے. اگر کوئی سید کسی غیر سیدہ عورت نال نکاح کرے جو عورت سید زادی نہ ہوئے اور قبیلے دی ہوئے تو اس وچوں جو بچہ پیدا ہوئے گا وہ بھی سید ہوئے گا، مگر جس بچے دی والدہ بھی سید ہوئے اور والد بھی سید ہوئے وہ نجیب الطرفین سید ہوئے گا. یعنی وہ فضیلت اس کو تھوڑی زیادہ ہوئے گا، جس نو اعلی حضرت نے بھی فرمایا کہ اے خضر مجمع بحرین ہے دھارا تھے. غوث پاک سید عبد القادر جیلانی آپ حسنی حسینی سید نے. ویسے ایک مسئلہ عرض کر دیا کہ امام حسن نے جتنے بھی نکاح فرمائے نے وہ غیر سادات وال فرمائے. انہوں نے بیویاں کوئی بیوی سید نہیں. ایسا ہی ہے اس ویلے وہ جو سیدہ دا عرف ہے وہ تو موجود ہی نہیں سی. امام حسین نے جتنی خواتین نال نکاح فرمائے 4 آپ دیاں بیویاں اور امام حسن دے بارے 12-17 دے اقوال ملدے مختلف کہ 12 نکاح فرمائے 17 وہ سب غیر سید سن. مولا علی نے جنہ عورتاں نال نکاح فرمائے انہاں وچ 2 سیدزادیاں نے، باقی 7 خواتین غیر سیدات نے، غیر سادات ہوئے. تو اے کوئی ممنوع نہیں ہے، مگر ساڈے عرف دے اندر ساڈے رواج وچ اج کل اس نو پسند نہیں کیتا جاتا. ویسے اس دی ناپسندیدگی بھی شرعاً درست نہیں ہے. اس دی ناپسندیدگی اس نکاح دی کہ کوئی سید کسی غیر سید نال نکاح کرے جو اس نو ناپسند کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے. کیونکہ جس چیز نو شریعت پسند کر دی انہوں ناپسند کرنا جائز نہیں ہوتا. آپ نو مسئلہ سمجھ چاہیا کہ نہ ہے؟ شریعت نکاح نو پسند کر دی کوئی بھی نکاح ہو تو کسی دا نکاح نو ناپسند کرنا یہ ممنوع ہوئے گا، کیونکہ شریعت نو نکاح مطلوب ہے اور جو اس تے قدغن لگاندا ہے کسی بھی وجہ تو کہ نہیں نکاح کرنا چاہیے وہ شریعت دا مخالف ہے اور شریعت دی مخالفت گناہ. یہ ضمنی مسئلہ ہے تو عرض کرنی وہ یہ ہے آپ حسنی حسینی سید نے، یعنی اعلیٰ درجے دے سید اور اعزاز ایسے کہ حضرت مولا علی آپ بنو ہاشم وچوں پہلے فرد سن جڑے والدہ اور والد دی طرفوں ہاشمی سن. یعنی آپ کی والدہ بھی ہاشمیہ سن اور والد بھی ہاشمی سن. تو انہاں دی اے فضیلت کتب دے اندر موجود ہے، اے فضیلت بھی ہے. دنیا وچ ایک بات یاد رکھ لو، آپ سارے بہت سمجھدار لوگ ہو، ہر مشہور آدمی دے لوگ مخالف ہوندے. ساری دنیا کسے نو بھی نہیں تسلیم کر دی.
ساری دنیا تے ان بھی تسلیم نہیں کردی جائیں اے دنیا بنائی ہے، تو بندیاں بیچاریاں دی کی اوقات کہ ساری دنیا انہوں تسلیم کرے۔ سانو خود ٹھیک ہونا چاہیے اپنے ضمیر دے اندر، ساڈا ضمیر گواہی دے کہ تو سیدھے راہ تے چل رہا۔ جیڑا بندے دے اندر انڈیکیٹر لگا ہے نا، اس تو وڈا کوئی انڈیکیٹر نہیں، اندر والا دس چھڑدا ہے بندیاں نو کہ ایتھے تو رانگ وے تے جا رہے ہیں اور رائٹ وے تے جا رہے ہیں۔ یہ اندر لگا ہے پردہ باجی، اندر لگا ہے پردہ جنہوں ضمیر سدے ہو۔ تسی اپنے عوام سدے نا ضمیر اندر، ضمیر یہی ہوندا ہے۔ بتی بلدی ہے کہ کوئی غلط جا رہا ہے، پتہ ہوندا ہے پھر بھی جاندا ہے۔ تو جو بزرگان دین دے مخالف ہوندے انہاں نال عناد رکھ دین، بغض رکھ دین، انہاں نے انہاں دے بارے غلط روایات گھڑ کے انہاں نال منسوب کیتیاں۔ دوسرا جڑے انہاں نال محبت کرن والے انہاں نے غلو کردیاں ہویاں انہاں دی شان وچ او چیزاں بیان کیتیاں جڑیاں انہاں دیاں نہیں۔ یعنی دو چیزاں بابیاں نال منسوب نے، جتھوں پرابلم ہے۔ ایک عداوت رکھن والے جنہاں نے عداوت دی وجہ تو انہاں نال او گلاں منسوب کیتیاں جڑیاں بابیاں دی شان دے لائق بھی نہیں سن، اور وہ آپ انج نہیں سن آندے بیان کرو۔ مثلا کوئی ولی کیا کوئی صاحب شعور بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری قبر نو سجدہ کریا جائے۔ اگر کوئی انہاں دے منن والا ہن اپنی عقیدت دے غلو وچ ایسا کر رہا ہے تو اے اللہ دے ولی دی تعلیمات نہیں، ان دی اندھی اور غلط محبت ہے جدا بابا خود تعلیم نہیں دے گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز نے بھی بابیاں دے امیج نو خراب کرنے واسطے اہم کردار ادا کیتا ہے معاشرے۔ اور دوسرا معاندین یعنی مخالفین اور محبین، انصاف دا تقاضا ہے کہ تسی کسی نال مخالفت بھی کرو تے حق بات کرو، محبت بھی کرو تے حق بات کرو۔ بات بندے نو صحیح کرنی چاہیے۔ تو اے دے واسطے ایک کلیہ میرے ذہن میں چاہتا ہے جو میں پڑھیا ہے، بزرگاں کو سنیا ہے، نالج میرے کو پہنچیا ہوا ہے، ان دی روشنی چ میں ایک کلیہ ذہن چ رکھنا۔ صدیقی صاحب بھی بیٹھے نے، انہاں دے سامنے بھی گل ہو جائے کہ جتھے ضرورت ہوئی اتوں ہونی تصحیح کرن بندیاں دے سامنے، تاکہ وہ ریکارڈنگ ہو جڑی صحیح ہو۔ میرے نزدیک ساری صحیح کتاب صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ دا قرآن، جیڑی پہلے حرف تو لے کے آخری حرف تک ساری ٹھیک۔ اس تو بعد حدیث دی کتاب ہوئے تاویں چھان پھٹک کے لینی چاہیے حدیث، اور کسے ولی دی بزرگ دی لکھی ہوئی بابے دی کتاب ہوئے تے او بھی او لو جیڑی قرآن اور حدیث دے مطابق کے باقی لکھیا ہویا ہے تے چھڈو پر لکھیا ہے تو دیوار تے مارو۔ ایسی کسے بات دی سانو ضرورت نہیں جو کسی ولی نال نسبت رکھ دیئے کہ قرآن اور سنت دی مخالف ہے، اسی اس بات نو من دے، ساڈا اس بات نال کوئی تعلق نہیں۔ ہاں جی صدیقی بات دی سمجھ آ گئی؟ اے ہے اہل سنت دا عقیدہ۔ وہ بھائی ساریاں تو زیادہ معتبر تے مشہور کتاب عوام علماء بخاری شریف، بخاری شریف میں بھی ہوئے تو اگر دین دے مطابق درست نہیں، قرآن دے مخالف ہے اور
علماء نے وہ اتنے نشان لگا دیتا ہے. مثلا علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف دی 110 احادیث تے نشان لگایا. ایک قابل تحقیق. ہر ترجمہ پڑھنے والا بندہ کدی بھی حدیث تو سبق نہیں لے سکتا. جڑا بندہ سکول پڑھیا ہے نا وہ سیدھا بخاری شریف خرید کے وہ ترجمہ پڑھتا ہے وہ غلط ہو گا, گمراہ ہو جائے گا. ذمہ داری نال کہنا. کیوں؟ بخاری دے اندر حدیث ضعیف بھی موجود ہے. بخاری شریف دے اندر ہے. مثلا میں ایک مثال دے, بخاری شریف میں لکھا ہے رسول اللہ سرکار تے جادو ہے. توجہ ہے بھائی, میں نہیں منتا کہ کوئی جادو حضور تے اثر کر جائے. اسی تے حضور دا نام لے کے پھوکا چ ماریے تے جادو پیچھے ہٹ جاندا ہے. تے جی حضور تے ہی جادو ہو گیا تے مڑ تے کمال ہو گیا. اگر تواڈے دین وچ شک گیا ہے نا کسی دے وچ بھئی شاہ اور آپ آکھیا نا علامہ غلام رسول سیدی صاحب متاخرین علیہ سنت وچ بہت بڑے محقق عالم ہیں, آپ نے لکھا ہے کہ اس حدیث دے متن وچ اضطراب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے جادو نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس. قرآن چاہ گیا کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. تو حفاظت اللہ پہ کردہ ہوئے تے کسی یہودی دی مجال ہے کہ وہ اللہ دی حفاظت ہی چوک کے کراس کر کے مڑ حضور تے جادو کر رہا. تو بخاری وچ تو ہے. بخاری اور قرآن نو میچ کرنا ہے عالم دین کا کام ہے. آپ کو سمجھ آ گئی بھائی؟ یہ جدوں ساڈے علماء سانو یہ کہندے نے کہ بخاری وچ بھی اگر روایت ہوئے تے تساں عالم دے پوچھن تو بغیر نہیں قبول کرنی تو تذکرۃ الاولیاء اتھے کی حیثیت رکھے گی؟ تذکرۃ الاولیاء دی کیا شان ہے کہ وہ قرآن دے مقابلے چاہے تے اسی کہ فلانے ولی دی ہے گل ہے تے مان لو نا. پاجی ولیاں دیاں کتاباں وچ ایسیاں بندیاں بےہودگیاں ڈالیاں ہوئی ہیں کہ انہوں نے ممبر تے بیان ہی نہیں کر سکتے. اسی انہاں تو بری ہو ذمہ, ساڈا انہاں نال کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کسی کتاب وچ لکھیا ہے تو پاجی ورقہ پھاڑ کے باہر سٹو ردی ہے. وہ زمانے بیت گئے, وہ وقت گزر گئے, جڑا لکھی گیا وہ صحیح ہے نا. جو لکھیا ہے قرآن تو بعد وہ دی تحقیق ہو گئی. بھاجی ایک حدیث دا ہوندی ہے سند, زیادہ علم تو معلم رکھ دینا. ایک حدیث ایک ہی ہے لیکن وہ دے ایک حصے دا نام ہے سند, ایک حصے دا نام ہے متن. دو اجزاء ہو گئے. پھر ان دو حصوں ایک تدلیس ایک ادراج, یعنی ایک وچوں گھٹا دیندا ہے کچھ لفظ, ایک وچ ودا دیندا ہے بیان کرن والا. تو پاجی جے اے جڑے بیان وچ وادے گھاٹے نا سند متن او دے اندر جو ذوف ہے, جو راوی دا اپنی کمنٹس نے کہ نتھار کے الگ الگ کرنا اے عالم دی ذمہ داری ہے, ہر کوئی کر سکتا. پاجی سن تے ہر چمک دی شے سونا لگدی ہے. بھئی اے گولڈن کلر ہے تے چمک رہا ہے سونا ہے, میں نہیں پہچان سکتا. لیکن جدو جوہری کول جائے گی نا پاجی اے کچ ہے, اے پیتل ہے, ایندے تے میں کلر ہویا ہے, آ سونا جی. اسی طرح حدیث دے اندر بھی جو ہے وہ مختلف چیزاں کڈیاں بھی جاندیاں نے, داخل بھی کیتیاں جاندیاں نے. بعد اوقات ایک راوی ایک واقعے نو بیان کرن لگیاں اختصار نال بیان کرتا ہے, بعد اوقات دوسرا راوی اس حدیث دی تفصیل بیان کرتا ہے. میں زیادہ نہیں جاندا لیکن جتنا کو میں جاننا, جتنا کو میں سمجھنا, میں انہاں تو سمجھا رہا. میں حافظ صاحب علامہ صاحب اسی ایک جگہ تے گئے ہاں کھانا کھانا.
میں واپس آیا، میں دسیا کہ بھائی اساں اتھے کھانا کھایا ہے۔ صدیقی صاحب دسیا کہ جی اسی اتنے کھانا کھایا ہے، بریانی بھی سی، قورمہ بھی سی۔ تو ذہن وچ گل آؤندی ہے کہ چلو دونوں دی گل رلدی ہے کہ کھانا کھان بھی گئے سن، اگو اس تفصیل نہیں بیان کی، انہاں تھوڑی جی تفصیل بیان کی ہے۔ تے جے حافظ صاحب آکھن کہ اسی تو اتنے کھانا کھادا ہی نہیں، پھر بھاجی ہوں ترائے بندیاں دی گل رلدی نہیں پئی، ہوں عالم ڈھونڈنا کہ نہیں کوئی صحیح گل کی۔ ہر اے بھائی سمندر جے، اے سمندر علم حدیث، اینو ہر کوئی سمجھ سکدا۔ لہذا آ جڑی تسی نیٹ تے ویندے ہو نا، لو جی حضور دا فرمان ہے، لو جی مولا علی دا فرمان ہے، لو جی آتے ابو بکر صدیق، بھائی ان دے اتے فوراً وہ لکھ کے نا تھلے لکھ دیں شیئر کیجئے ثواب لیجئے۔ اور ساڈیاں بندیاں نہ کوئی پتہ نہ سور بھئی حدیث ہے یا نہیں، وہ شیئر کرتے جاندے تے ثواب لیندے جاندے، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیتا کہ اے حضور نے فرمایا ہے جبکہ میں نہیں فرمایا، وہ بندہ دوزخ جائے گا۔ تسی حضور دی بات کہہ کے کیویں شیئر کر سکتے؟ نہ کریا کرو، اے علماء دی ذمہ داری ہے، اے علماء کام کرن دیو کہ اے حدیث ہے یا اے حدیث صحیح ہے یا اے حسن ہے یا ضعیف ہے، منقطع ہے یا مرسل ہے، یا بھائی صاحب اے حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، حسن لذات یا اے صحیح ہے یا اے بخاری دیاں شرطاں تے یا امام مسلم دی شرطاں تے یا دونوں دیاں شرطاں تے۔ بھائی یہ بڑا لمبا کام، ساڑھے ورگے دے اتے اہلیت نہیں رکھتے، بس یہ دے اتے جا کے کلام کریے۔ علماء دی ذمہ داری ہے، وہ سن کٹ کے دن دینا للو آ صحیح ہے غلط۔ میں ایک تو مثال دینا، اسی سٹور تے جانے میڈیکل سٹور تے، وہ دے جتنیاں چیزاں رکھی ہیں وہ ساریاں ہی دوائیاں نے۔ تو جیڑی ڈبی سونی لگی ہے آکھنا ہے آ لینی، مطلب میں نے ڈبیا بہت خوبصورت، یار دی پیکنگ بڑی خوبصورت ہے، میں آ دوائی لینی ہے، میں لے سکتا نہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب دسن گے خوبصورت ڈبی نہ ویکھ، تینوں اے چاہیے، وہ جیڑی ڈاکٹر دسے وہ لینی ہے۔ ایویں اے حدیث دا سٹور ہے، بخاری مسلم مشکات المستدرک للحق فلاں، وہ بہت ساری اے حضور دی احادیث دے سٹور نے، آ ڈاکٹر نے ان آکھنا ہے تو انا موافق لے لو، تہاڈی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اے بندے آندے نے اے لو جی مولویاں دی کوئی دین تے اجارہ داری، کوئی اجارہ داری نہیں، کسے بندے دی دین تے کوئی اجارہ داری نہیں۔ تواڈے وچوں کسے دا منڈا پڑھ کے عالم بن جائے تے مڑو دی اجارہ داری، او دی اتھارٹی تے مننی پونی۔ ہن میں آکھاں ڈاکٹر سعید دی دوائیاں تے اجارہ داری، بھائی اجارہ داری نہیں، وہ دا علم ہے، تسی ڈاکٹر بن جاؤ تے تہاڈی بھی اجارہ داری، جیڑا پڑھ لے وہ دی اجارہ داری۔ اجارہ داری دا مطلب ہے کہ وہ کولوں تانوں علم لینا پاؤنا۔ اساں کدی آکھیا کہ لو جی مستریاں دی کوئی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ تے اجارہ داری، بھائی انہاں دا نالج ہے، انہاں کولوں لے لو۔ سو لکل فن رجال، ہر فن دا ماہر ہوندا ہے، اس فن دے ماہر کولوں او چیز پوچھنی، یہ عقل تے شعور دا تقاضا ہے۔ آگے سمجھ تو بات اصل یہ کرنی سی، دور جا رہی ہے کہ جو کسے ولی نال منسوب بات ہے، مثلا وہ گالا دسنی آئی اگاں لگی گئی، بجی بندے آندے نے باغوث پاک جڑے عبدالقادر جیلانی آئے، مائی انہاں دی 11ویں پکیندی آئی، ایک واری وہ مائی 11ویں پکین تو بھول گئی، انہاں دے پتر دی جنج بھی آندی آئی تے غوث پاک نے سارا بیڑا بوڑ چھڑے۔ میں کہ پاجی بیڑا تے تساں بوڑیا، تہاڈی مہربانی۔ غوث پاک نو اللہ پاک نے اپنا ولی بنایا ہے، چلو جے تہاڈی بھی مننا تے اس مائی 11ویں نائی نہ پکائی، وہ ساری جنج دا کی قصور آ جڑی ڈوب چھڑی ہوئی۔
جی بھائی یار ابھی تو اس مائی نہ پکائی تو غوث پاک نے مڑو ایک مائی دے غصے نال سارا جہاز موڑ چھڑنا خدا دا خوف کیتا کرو ایو دیاں گلاں کسے کتاب وچ بھی اگر ہون کو کتاب غلط ہے لکھی چھوڑ ان قرآن نال ٹیلی کرو حضور دے فرمان نال ٹیلی ملاؤ اگر مل جائے تو لے لو نہیں ملو چھوڑ دے اسی کسے بابے دی کسے کتاب دا تانوں پابند کیویں کر سکنے ہاں تو اسی اللہ اور دے رسول دا پابند کر سکنے ہیں بس اور کسی چیز دا تانوں پابند میں نہیں کر سکدا کوئی عالم دین تانوں ہر کتاب دا بابے دی کسی بزرگ دی ولی دی عالم دی کتاب دا پابند نہیں کر سکدا اسی اللہ اور اس دے رسول دے پابند ہاں اسی شریعت دے پابند انہاں دی اطاعت دا حکم ہو گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اس تو بعد اگاں اطاعت شرطاں نال غیر مشروط اطاعت اللہ اور دے رسول دی اللہ فرمائے روزہ رکھ لو اساں نہیں پوچھنا وہ کیوں رکھوا رہے ہیں مالکہ بس گل بند ہو گئی مالکاں دا حکم ہو گیا چلو بھائی روزہ رکھو ایتھے اطاعت ہے وہ علماء نے وہ تے بھی حکمتاں بیان کیتیاں نے بہت ساری لیکن اسی روزہ حکمتاں دے اطاعت نہیں رکھ دے حکمتاں بعد وچ وینے ہاں مالک دے حکم دے اطاعت رکھنے حکمتاں دے تے پھر ہون گی اچھا وہ جی غوث پاک نے وہ بیڑا بھائی صاحب اے گلاں چھڑ دے میں اپنی 43 سالہ زندگی جدوں دا پڑھن لگا میں کسی کتاب وچ واقعہ پڑھیا ہی نہیں اگر کسی بندے دے علم وچ ہوے تو میں نے ضرور بھی کھایا ہے تاکہ کسی نے سیانے نے کہے کہ وہ واقعہ کتاب وچوں کٹوائیے وہ کوئی نہیں مطلب واقعہ کسی کتاب میں لکھیا نہیں مشہور بڑا ہے اے ساڈا عقیدہ ہے کہ غوث پاک سید عبد القادر جیلانی 40 سال مصلے تے بیٹھے رہے بھائی یہ چھوٹا جا عرصہ نہیں 40 سال مصلے تے ساری رات بھی بیٹھے تے دیہاڑ بھی بیٹھے جمعہ پڑھایا ہے بغداد شریف دی جامعہ مسجد اور بغداد دے مدرسہ جامعہ نظامیہ دے اندر بیٹھ کے لوگاں نو اللہ دا دین پڑھایا ہے جس بیٹھ کے قرآن و سنت پڑھایا ہے جمعہ پڑھائے نے لوگاں نو دین دسیا ہے اور 40 سال رات جاگ کے اللہ دی یاد وچ گزارے توجہ ہے کہ نا 40 سال اللہ دی یاد وچ گزارے عبادت وچ گزارے تو بھائی اے تے پھر منو نا کہ جیڑا عید پڑھن مسجد تے آوندا ہے ایک کہ ان دی دعا تے ایک کہ جیڑا کدی مصلے تو اٹھے ہی نہیں ایک ان دی دعا ہے مردوں دی کو جی دعا تے نہیں ہو سکتی دیکھیا دعا دی دعا ہی کو جائیے ایکو جی دعا دی دعا نہیں جیڑا ہر ویلے مصلے تے بیٹھا ہوندا ہے اور دین اور شریعت دا اعلیٰ درجے دا پابند ہے اور اس دی ہر ادا حضور دی سنت ہے وہ بندہ اللہ دا ولی ہے جی اسی دے کول جا کے آکھے نا جی حضرت صاحب ساڈے واسطے دعا کرو تو فقیر دا عقیدہ ہے وہ دعا کرن تے اللہ قبول فرما لے آ ہے درویش و ولایت آ ہے تصوف آ ہے اہل سنت دا عقیدہ اگر تسی اینوں ہن بتا کے جدے ہن ویکھو نا بھائی صاحب ساڈے کول وہ بھی بزرگ موجود نے جڑے 6 مہینے نہ ہوندے کوئی نہیں تے آندے نے ساڈا چیلا ہے جڑے دوئیں تے بیٹھے رہندے تے آندے نے بھلیا ساڈی یہی نماز ہے جا پراں تو جی سمجھ آ رہی ہے جڑے بھری ہوئی سگریٹ کا سوٹا مار دیں آدھے ساڈا یہی لنگر ہے کوڑیا تے نہیں پتا بھائی ہوں اسی انہوں دا کی کر سکنے انہوں دی اپنی لین وہ اپنی لین سواد لے رہے لیکن ساڈی لین کیڑی ہے یا قرآن والی ہوئے یا آمینہ دے لال والی ہوئے ساڈے نزدیک لین ہی کوئی دوجی کوئی لین لیکن چونکہ وقت ایسا ہے تقاضا ایسا ہے وقت دا اور حکم یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ
کہ لوگاں اللہ دی راہ دی طرف حکمت نال اور اچھی نصیحت نال بلاؤ، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، انہاں لڑائی اور فساد نہ کرو، فساد پھیلے گا اگر اسی سختی کرا گے۔ جتنا اجازت ہے ساری قوت دی اور ساڈے رتبے دی، اتنا کو لوگاں نشان دہی کرنے آ کہ بھائی قبراں تے جاؤ تے سجدے نہ کریا کرو، عورتاں نوں مزارات تے نہ گھلیا کرو، عورتاں دا مزارات تے جانا ممنوع ہے، انہاں دا میلیاں تے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میں اتنا دس ہی سکنا، میں نہر تے کھلو نہیں سکتا سوٹا لے کے بجڑا ادھے لگیا جا ڈٹھا، میں انہیں جوگا نہیں پائی سکتا۔ انہاں میں کوٹ کے پنا نہ رچا دھرنا ہے تو بابا اتھے لگا، تو بھائی میں اتنا دس سکنا اتھے بہ کے کہ بھائی یہ جائز نہیں۔ تو حضور نے فرمایا لا تتخذوا قبری مسجدہ، میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں حدیث پہنچا دی۔ حضور نے فرمایا لعن، روایت چاہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، جو عورتاں بن ٹھن کے کئی تیاڑے گھراں تو باہر رہ دیا، انہاں تے اللہ دے رسول دی طرف لعنت دی وعید ہے۔ میں یہ دس تے سکنا ہوں، اگاں میں کیا کر سکتا؟ میرے نبی پاک سرکار دے علماء اللہ نے فرمایا، اللہ دے قرآن نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورت اپنے گھر رہو۔ میں نہیں دس سکنا کہ جامع مسجد نور نو بنیا 100 سال دے قریب ہو چلے ہے، کدی کسی عورت اذان پڑھی ہے؟ تساں سنیا کدی تاریخ ہے؟ چلو جامع مسجد نور چھڈو کہ دنیا تسی سنیا ہوئے عالم اسلام وچ عورت نے اذان پڑھی ہے؟ حالانکہ اذان دینا سنت بلال ہے، صحابہ دی سنت ہے، مولا علی سرکار اور صحابہ دی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن اذان پڑھن والے دیاں گردناں بلند ہون گی، انہاں دی شان بلند ہوگی۔ تو ایڈے ثواب والا کام عورت کیوں نہیں کرتی؟ تو اگر عورت نو اذان پڑھن دی اجازت نہیں تو آپ نو سمجھ نہیں آئی، عورت نو اذان پڑھن دی اجازت نہیں، قرآن اچھی پڑھن دی اجازت نہیں کہ وہ دی قرآن پڑھنے دی آواز بھی گلی وچ نہ سنائی دے وے، تو پھر عورت اپنی نات میک اپ کر کے نیٹ تے کیویں چڑھا سکتی؟ عورتاں ناتاں پڑھ دیاں نے تو وہ میک اپ کر کے تے نیٹ تے چاڑ تے تھلے ساڈے جیل کی آکھا وہ لکھ دینے سبحان اللہ، پتہ نہیں ہن کیڑی گل تے لکھیا نہیں، یہ تو وہی دس سکتے ہیں۔ میرے نزدیک اتنے سبحان اللہ نہیں بنتی ہے جی، لیکن پھر انہوں دے بھائی کہنے چاہیے، وہ جڑیاں نیٹ تے اپنی نعتاں چاڑ دیا انہوں دے بھائی تھلے لکھ دیں سبحان اللہ جی، بھائی اتنے سبحان اللہ نہیں بنتی، اتنے استغفر اللہ بنتی ہے جی بنا سکتے ہیں، استغفار پڑھ جے پڑھ سکتا ہے، نعوذ باللہ کہہ جے کہہ سکتے ہیں، اعوذ باللہ کہہ جے کہہ سکتے ہیں، ایک ہی جائے سبحان اللہ کہنا ہے۔ تو کیونکہ فتنیاں دے دروازے کھلے، نت نویاں نویاں چیزاں دین ہی داخل ہو رہی ہیں، اور سواد والی گل ہے مڑ بندے آتے ہیں بھائی اے جے آدھے سنت، وہ اصلوں سارا کھاتا ساڈے تے لا چھڑ، وہ سویرے لگتا ہے نا آ صفائی والا، تو کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے راتی جان لگے اپنا کچرا نا صفائی کر کے دوجیاں دے بوئے کے ساتھ آ صفائی کرتے کچرا پھدیا تو دوجیاں دے گواڑیاں دے دروازے کے سٹ کے اپنے اندر ہو گیا، ساڈے ہل تے کچرا ہوندا ہی کوئی، وہ گل ہے جتنا کچرا ہی ہو جائے وہ چاہ کے سنیاں دے بوئے کے در جاندے آ سنی جے پاجی اسی تیار نے سارا کچرا چاہ لو، اے سارے بابے بوبے جتنے ملنگ ملونگ نے، ملنگا تو معذرت نالا 2 نمبر بابیاں دی گل پہ کرنا، ملنگ تے بڑی اونچی شے ہوئے نا، انہوں نے کڑی گل ایویں ناراض ہی نہ ہو جائے، اے سارے چاہ لو تے جہاز وچ پا لو، کراچی تو پر آدھا گھنٹہ جہاز چلتا رہے سمندر والی سائڈ،
جس لیے ادھا گھنٹہ چل جائے اس لیے ہیٹلا دروازہ کھول جہاز نو اگوں تھوڑا جہا اتاں کر سارے بابے سمندر سٹ کے ارا آ جاؤ جی اسی علماء دی تد سن آ کر کہ تسی بابیاں دے پرچا کرائی پھر میں نہیں کہہ سکتا کوئی سنی تواڈے تے پرچا کرائے کہ بابے غیب کیوں کیتے جے تے باجی میں ذمہ دار ہاں سی تواڈا شکریہ ادا کراں گے کہ پاکستان وچوں سارا 2 نمبر کچرا جا کے سمندر سٹیا تواڈا بھلا ہو اینج نہ کرو سارا کچرا ساڈے بوئے کے در کے آندے ہو آ تواڈے نے نہ باجی اسی انہاں تو بری ذمہ جی اے ساڈے نے ساڈے او نے جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ اسی انہاں نوں بابا منیا باجی الحمدللہ رب العالمین اہل سنت نے انہاں نوں بابا منیا جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت بیلا ہن دیکھو نا اسی اتنے بیٹھے ہاں کہ صدیقی صاحب بیان کیتا ہے مڑ میں بھی کوئی تبلیغ کیتی ہے سویرے جڑے بندے کوئی نہیں آئے وہ ہن بہ کے دکان تے چوک تے آکھن بھائی یار راتی سنیا تقریر کوئی نہیں صحیح ہوئی ہن انہاں بندیاں سواد نہیں کڈ چھڑیا دوجا جڑا کوئی نہیں آیا وہ بھی آکھے ہاں یار انج ہی ہے ہوندی کوئی نہیں انہاں تو محفلاں دا سواد ہی نہیں رہ گیا آنا کوئی نہیں لیکن یہ دسنا میں محفلاں دا سواد نہیں رہ گیا اللہ پاجی عملاً مسلمان بنو پریکٹیکل مسلم بنو میں عرض کرنا ایک ہے نان مسلم ایک ہے مسلم ایک ہے نان پریکٹیکل مسلم اور ایک ہے پریکٹیکل مسلم نان مسلم جو مسلمان ہی نہیں مسلم جس نے کلمہ پڑھیا ہے مگر غیر فعال ہے وہ اس کلمہ پڑھے آگا پیر نیس چایا نہ اس نماز پڑھی نہ اس نے روزہ رکھیا ہے نہ اس نے پیسے ہوندیاں حج کیتا ہے تو نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے وہ بس مسلم ہے مگر نان پریکٹیکل مسلم ہے اس نے اسلام نو پریکٹس ہی نہیں کی دیکھو آپ پکھا ہے ساڑھے سر دے اتے لگا ہے ایک کھلو رہے تو چلے نا کسان کو بندہ کے نہ لایا جے جی ایف سی دا جے نہ کچھ نہ کیا جے جی ایف سی دا لگا ران دے اسی مننا اسا آکھنا لا کے بڑا کباڑے سٹو انہوں آکھنا کمپنی بڑی اچھی ہے میں کہ گل کمپنی دی نہیں اپنا کام چھوڑ گئے کباڑ خانے چ رہے ساڈے سر تے اس لگنا ہے جائیں چلنا ہے پاجی یہی گل ہے جڑا مسلمان اللہ تعالی دے دسے ہوئے دین نو عمل چ نہیں لیاوندا کلمہ پڑھ کے کھلوتا ہے اس پکھے دی طرح مالک دی نظراں چ بھی کباڑ دا مال ہے بس پیا پریکٹیکل مسلم ہوئے جڑا نماز پڑھدا ہے جڑا روزہ رکھدا ہے صحت ہوندیاں جڑا پیسے ہوندیاں زکات دیندا ہے اور حج ادا کردا ہے پیسے ہوندیاں اس نے اسلام نو پریکٹس کیتا ہے وہ ہے اصل مسلم تو میرے بچوں میرے عزیزو اللہ دے ولیاں دی سب تو بڑی کرامت کی ہو سکتی اس دور اے سن لو اور یاد رکھ لیں اس دور کسی بھی بندے دی کرامت سب تو بڑی اگر ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ شریعت دا پابند ہو جائے بس جو شرع شریف دا پابند ہے الاستقامت فوق الکرام ہر کرامت تو بڑی کرامت دین تے کھڑیا ہو جائے عزیزو اور ساتھیو غوث پاک دی طبیعت ایسی ہی سی سید عبدالقادر جیلانی ایسے ہی سید سن جنہ ساری زندگی 98 سال آپ نے ساری حیات یا دین پڑھ دیاں گزاری ہے یا پڑھا دیاں گزاری یا دین پڑھیا ہے یا دین پڑھایا ہے تبلیغ کیتی ہے
ڈاکو ملے نے تو انہوں نے بھی توبہ کروا کے دین نال لیاندا ہے، چور ملے نے تو انہوں نے بھی توبہ کروا کے دین نال لیاندا ہے، زانی ملے نے تو انہوں نے بھی توبہ کرا کے دین نال لیاندا ہے۔ بابیاں دا کام کرامتاں وکھانا نہیں ہوندا، بابیاں دا کام ہوندا ہے مخلوق نو خالق نال جوڑنا۔ بس جی ولایت اور یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا، بہت سارے ایسے مسائل نے جنہ دی تحقیق کر کے آپ تک پہنچانا علماء دی ڈیوٹی ہے۔ تسی سمجھتے ہو کوئی ولی اللہ نے پریشرائز کر سکتا ہے؟ باو اللہ دے نعوذ باللہ دباؤ پا کے کوئی کام کروا لے، انج ہو سکتا ہے؟ ساری مخلوق او دے عاجز بندے نے او دے اگے دعا کر دینے۔ ہم اس گل دا قائل ہاں، اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ جڑے او دے پیارے تے محبوب بندے ہوندے نے جدوں وہ دعا کرن تے اللہ انہاں دی دعا قبول فرماندا ہے۔ اور اے خود مالک دا فرمان ہے، لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، او قسم اٹھا کے دعا چا کرن تے میں لکھی ہوئی تقدیر بھی انہاں دی دعا نال بدل چھڑنا۔ جنہوں کہتے ہو نا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہ مطلب یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک انگریز پروفیسر نے نکلسن، انہوں نے داتا صاحب کی کتاب کشف المعجوب دا انگلش ہی ترجمہ کیتا، وہ دے اندر انہوں نے جڑا پہلا ابتدائیہ لکھیا ہے نا پیش لفظ، وہ دے وچ لکھیا ہے کہ داتا صاحب جدو لاہور آئے سن تو داتا صاحب دے نال چند درویش آئے، لیکن جدو آپ دا وصال ہویا ہے تے 4 لاکھ بندے آپ دے جنازے میں شریک سن جڑے پہلے ہندو سن، داتا صاحب دی تعلیمات نال انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ولیاں دا تعارف صحیح کراؤ بھائی۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے سن تے عورتاں دودھ لے کے لگی جان، بی بی کدے جا رہی ہوں؟ انہیں کہا جی فلانا ہندو ہے، پنڈت ہے، وہ کول دودھ چڑھائی دے نہ دئیے ساڑیاں مجھاں دے تھنائی چو خون ہو دے۔ آپ نے فرمایا جاؤ گھر لے جاؤ پیندیاں رہو، ہن نہیں آئے گا۔ اے جی بلائے تے جدوں پھر نہیں ہونا انہاں دے آکھنا بابا چنگا ہے دودھ بھی کوئی نہیں لیندا تے مجھاں بھی ٹھیک ہو جاندی۔ دین بزنس نہیں ہے، دین کاروبار نہیں ہے، دین خدمت ہے، دین خدمت ہے۔ ہاں او بابے ایک گل کردے نے، دین ادھار نہیں رکھدا، جڑی خدمت کر لین انہاں نوں برکتاں عطا فرما دے۔ جڑا خدمت میں صدیقی صاحب نے تواڈے شہر دیاں بچیاں قرآن پڑھا دے، جے اگلے وار لکھے ہی نے تے اتوں مڑ سائیاں مدینے دا ٹکٹ گل دیتا، کیوں یہ لاما پھر دین ادھار دے نہ رکھیا، باجے اگلے وال پورے سیدھے نہیں ہوئے تو مدینے شریف والے مڑ بلا لیا وے علامہ تو دین دی نوکری چنگی پہ دینا ایک پھیرا اور لا جا۔ اے کہ خدمت دین دے سلے اللہ عطا کر دے، آپ جتنی زیادہ اخلاص نال دین دی خدمت کرو گے اللہ تمہیں اتنا اور اجر عطا فرمائے۔ آخری جملہ یاد کر، غوث پاک دا فرمان، غوث پاک دا عقیدہ، تمام ولیاں دا عقیدہ کیا ہے؟ سارے بابے بزرگ پیر فقیر مولوی تھلے نے، حضور دی شریعت اتے۔ کوئی پیر فقیر میں کل نو شریعت دے خلاف چلا تو میرے مریداں دا حق نہیں بنتا میرے مگر چلنا، انہاں دا حق بنتا ہے آکھن جی تساں لینا ہے تو تھلے لے جاؤ، سن جان دیا تھلے لینا بھی ادب تو آخیا آخنا تین چاہیے بجے لینا ہے تو مگروں لے جاؤ سن نگا جان دیا۔ ہاں جیڑا پیر حضور دی شریعت تو ہٹے انہاں کو پاجی مگروں لے جاؤ سن نگا جان دیا۔ بس اے دین ہے، اے دے کھڑے رہنا۔ غوث پاک دی تعلیمات نے، عبد القادر جیلانی سرکار دی تعلیمات، قرآن اور سنت دا درس دیو، قرآن اور سنت دا فیض عام کرو، حضور دے دین دے لوگاں قریب کرو، اللہ دے ولیاں کو کرامات دا صدور ہونا حق کے۔ اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ اللہ دے ولیاں کو کرامتاں دا ظہور ہوندا ہے، اے دے اوتے اللہ دا قرآن گواہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سی
کہ ملکہ دا تخت چاہیے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. تو ایک جن بولیا، اس آخیا میں لے آنا. فرمایا کنی دیر؟ اس آخیا جی اے فجر دے ویلے دا نماز پڑھ کے آپ بیٹھے سن حضرت سلیمان علیہ السلام. اس فرمایا تسی زور ویلے اٹھ دیو، اس تو پہلا لے آواں. آپ نے فرمایا اس تو پہلے چاہیے. وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ. تو حضرت آصف بن برخیا حضرت سلیمان دے ایک وزیر سن، اللہ دے ولی سن، کھڑے ہوئے فرض کی تھی جی میں لے آنا. فرمایا کنا ٹائم لوے گا؟ انہاں کہا جی ٹائم کوئی نہیں. قبل آئیں یرتد الیک طرفک، تسی پلک جھپکو اس تو پہلے لے آ کے رکھ دیا گا. اے اللہ والیاں دیاں کرامتاں ہوندیاں نے، اللہ انہاں نوں طاقت دیتی ہوتی ہے. تو اے دے اوتے ساڈا ایمان ہے کہ اللہ والیاں دی کرامات حق نے اور انہاں کولوں کرامات دا صدور ہوندا ہے. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ اس محفل پاک کو قبول فرما. تمام ساتھی، تمام بھائی جنہاں نے اس محفل دے تمام حصہ لیا انہاں نوں اجر عطا فرما. یا اللہ میرے تمام بھائی عزیز جتنے تشریف لائے سب دی طرفوں اے محفل شرکت قبول فرما. جو پڑھیا، جو سنیا، علامہ صاحب نے بیان فرمایا، اور جو کھانا پکایا گیا ادا ثواب حضور سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دی روح نو ایصال کرنے قبول فرما. حضور دی ساری امت دی بخشش فرما. سارے ساریاں دے ماں باپ دی بخشش و مغفرت فرما. اپنا رحمت اور اپنا کرم ساڈے علاقے تے، شہر تے، مسجد تے کرم نازل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی حبیب. بھائی مقصود صاحب رکشہ والے، انہاں دی والدہ محترمہ علیل نے، اے اللہ انہاں نے شفا عطا فرما.